شادیاں جلد سے جلد کریں. آپ اپنے بیٹوں کی شادیاں جلد سے جلد کریں، کیونکہ اگر آپ ان کی شادیاں جلد سے جلد نہیں کریں گے، بیٹے یا بیٹی ہو، تو یہ بیٹے اور بیٹی حلال کرنے کی بجائے حرام کی طرف چلے جائیں گے، جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ایسے ہی پرانے زمانے میں جو ہے وہ لوگ یہ باتیں نہیں کرتے تھے کہ جیسے ہی بیٹی جوان ہوتی ہے تو اس کی شادی کر دو، اور اگر اسے کوئی پسند ہے تو اس سے کر دو. لیکن آج کا ماں باپ جو ہے، آج کے ماں باپ جو ہے وہ اس چیز پہ اڑ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اپنی جو ہے وہ عزت نفس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیس پہنچ گئی ہے اگر کوئی بیٹی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کسی شخص کو جو ہے وہ پسند کرنا شروع ہو گئی ہے، یا وہ کسی سے محبت کرتی ہے، یا کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہے. اسلام اجازت دیتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، ایک عورت کی طرف سے ہے. ایک عورت جب اپنے جو ہے وہ شوہر کو تسلیم کرتی ہے تو وہ شوہر اس کا بنتا ہے، تو مرد جو ہے وہ اس لڑکی کی زندگی میں جو ہے انٹرسٹ کرتا ہے اور پھر شادی ہوتی ہے. اگر عورت یہ کہہ دے کہ مجھے قبول نہیں ہے، میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، میں نے اس سے نکاح نہیں کرنا، تو دنیا کا کوئی مرد زبردستی جو ہے وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتا. یعنی کہ قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اللہ نے عورت میں دے دی، اللہ نے بیلنس رکھا. یاد رکھیے، عورت کو بنایا تو 7 حصے عشق کے بنا دیے اس کے اندر، اور 1 حصہ عقل کا رکھ دیا. مرد کو بنایا تو 7 حصے عقل کے رکھے اور 1 حصہ صرف عشق کا رکھے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ مرد بے وفا کیوں ہے، یا مرد جو ہے وہ مختلف عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ سکون کیوں محسوس کرتا ہے، یا مختلف عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ کیوں جاتا ہے. آج میری بات یاد رکھیے گا، مرد دوسری عورت کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ اس کے اندر 7 حصے عقل کے اور 1 حصہ صرف عشق کا ہے. اور جو عورت ہے نا، وہ مرد کی طرف سے راغب ہوتی ہے یا محبت مانگتی ہے، یا اس کے اندر محبت یا ایموشن زیادہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ نے عورت کو 7 حصے عشق پہ بنایا ہے اور صرف 1 حصہ عقل کا رکھا ہے. تو یہ صورتحال آپ کو سمجھنی ہوگی کہ سائیکولوجیکلی بھی اور بایولوجیکلی بھی ایک مرد اور عورت کو کن سرکمسٹانسز میں بنایا گیا، ان کی بایولوجیکلی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے، اور سائیکولوجیکلی جو ہے وہ ڈیمانڈز کیا ہیں، ان کی ایموشنز کیا ہیں. ایک مرد اور عورت مٹی سے بنے ہیں. مرد کوئی پتھر کے نہیں بنے ہوئے کہ مرد کو جو ہے وہ درد نہیں ہوتا، یا مرد تکلیف محسوس نہیں کرتا، یا مرد جو ہے وہ رو نہیں سکتا. ہمارے یہاں مردوں کو رونے کی اجازت نہیں دیتی عورت، لیکن مرد کو رونے کی اجازت دینی چاہیے. مرد اگر تکلیف میں، اذیت میں، تو اس کے پاس ایک ایسا کندھا ہونا چاہیے جس پہ سر رکھ کے وہ رو سکے. یہ پاکیزہ عورت کا کندھا ہوتا ہے. کسی بھی مرد کے پاس اگر ایک ایسی عورت موجود ہے جس کے کندھے پہ سر رکھ کے وہ رونا چاہتا ہے، تو یہ پاکیزہ عورت ہے. یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے کردار پہ کام کیا. کیونکہ مرد کبھی بھی زندگی میں ایسی عورت کا کندھا کبھی استعمال نہیں کرتا رونے کے لیے جو اس کی پسندیدہ عورت نہیں ہوتی، جو اس کی من پسند عورت نہیں ہوتی. یقین کریں، یہ دنیا صرف مرد اور عورت ہی کے سیکوینس میں چل رہی ہے. مرد ہے اور عورت ہے، سچویشن ہے، بیہیویئرز ہیں، معاملات ہیں، حالات ہیں، رشتے ہیں. بھائی ہے تو مرد ہے، بیٹا ہے تو مرد ہے، باپ ہے تو مرد ہے، شوہر ہے تو مرد ہے. اور دوسری طرف ایک عورت ہے تو بہن ہے، ایک عورت ہے تو بیٹی ہے، ایک عورت ہے تو بیوی ہے، ایک عورت ہے تو ماں ہے. یعنی ہے مرد اور عورت ہی. آپ ان کو اس سیکوینس کو چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے مرد اور عورت پر یہ کائنات بنائی ہے. لیکن سرکمسٹانسز الگ الگ کر دیے، حالات الگ الگ کر دیے، کردار الگ الگ کر دیے، ایموشنز مرد نے کم کر دی، عورت نے زیادہ کر دی. کیونکہ مرد عقل مند ہے، اس لیے اسے پتا ہے اسے اپنی ایموشنز کیسے کنٹرول کرنی ہے. لیکن عورت بے وقوف ہے، کیونکہ وہ عشق سے بنی ہے. اس کے اندر 7 حصے عشق کے ہیں، تو وہ عشق ہی سے کام لیتی ہے. عقل کا صرف 1 حصہ ہے، یعنی دماغ تو استعمال ہو ہی نہیں رہا. تو جب دماغ استعمال نہیں ہو رہا اور صرف 1 حصہ عقل کا ہے، جو خواتین صرف اپنے 1 حصے سے کام لیتی ہیں، عقل کے حصے سے، وہ ولیہ بن جاتی ہے، قلندر بھی بن جاتی ہے. وہ پھر اپنے کردار پہ کام کر کے جو ہے وہ دنیا کی سپر وومن بن جاتی ہیں. آپ نے سپر وومن کا نام سنا ہے؟ یہ پاکیزہ عورت ہے. سپر مین یا سپر وومن وہ عورت نہیں ہے جو کم کپڑے پہن کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنی سپر باڈی دکھا رہی ہے، یا اپنے آپ کو جو ہے وہ ہائی لائٹڈ پرسنالٹی بنا رہی ہے. سپر وومن وہ ہے کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر ہے. سپر وومن وہ ہے جو حضرت زینب کے خطبے سے امپریس ہے، جسے پتا ہے کہ اس نے اپنی طاقت کا استعمال جو ہے وہ کب، کہاں اور کیسے کرنا ہے. اس نے اگر مرد سے بچنا ہے یا مرد کی بری نظر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے یا اپنی حیا کا پاس رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے. یہ پاکیزہ عورت ہے جس کے بارے میں آج بات کر رہی ہوں. یہ عورت اگر آپ کی بیوی ہے تو پاکیزگی میں آپ سے بہترین مرد دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ دنیا کے خوش قسمت ترین مرد ہیں اگر آپ کے پاس پاکیزہ بیوی موجود ہے. وہ بیوی جو آپ کی خاطر گھر میں ٹھہری رہی ہے، جس نے اسلام کو فالو کیا کہ جو حکم یہ ہوا کہ ان سے کہو کہ گھروں میں ٹھہری رہیں. جو ٹھہری رہی ہیں وہ
واقعی جنہوں نے اپنے کردار پہ کام کیا، اپنے شوہر کے جانے کے بعد اپنی حفاظت کی، اپنے ایمان کو سلامت رکھا، اپنے ایمان پہ قائم رہی، یہ عورتیں پاک عورتیں ہیں، پاکیزہ عورتیں ہیں. ان عورتوں کا مقابلہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی عورت نہیں کر سکتی، کوئی بڑی سے بڑی چلاک اور مکار عورت نہیں کر سکتی، وہ شاطر عورت نہیں کر سکتی جو لوگوں میں لڑائیاں پڑواتی ہے، جھگڑے کرواتی ہے، ادھر کی باتیں ادھر کرتی ہے. ایسی عورتیں، ایسی عورتوں کے جو پاکیزہ عورتیں ہیں، ان کی میں کہتی ہوں کہ ان کے برابر کبھی آ ہی نہیں سکتی ہیں. تو اگر پاکیزہ عورتیں آپ کے ارد گرد موجود ہیں، آپ کی بہن، بیٹیاں، بیویاں اگر پاکیزہ ہیں تو ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، وہ اپنے اوپر فخر کریں کہ آپ کے پاس پاکیزہ عورت موجود ہے. آج کے دور میں جہاد سے کم نہیں ہے کسی عورت کا پاکیزہ ہونا، اور یہ میں حقیقت آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہوں، یہ جہاد سے کم نہیں ہے. ایک عورت جو ہے وہ اگر آج کے دور میں پاکیزہ ہے تو یہ اس کا بہت بڑا کمال ہے، یہ اس پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. لیکن یہ کردار کی محنت ہے، یہ شعور کی محنت ہے. آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس پر کام نہیں کر سکتے، پاسبل نہیں ہو سکتا. اگر ہم جو ہے وہ یہاں دیکھیں کہ جہاں عورت ذات کی بات آتی ہے تو وہاں پہ مرد کو وہ غلطی سے اگر اپنا دل دے بیٹھتی ہے، محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، تو اس مرد کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے. اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو اس کی عزت بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے. اور گھر بسانے کی بات آتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کی ذات کی نفی ہی کر کے جو ہے وہ دم لیتی ہے. ایک بیوی کے روپ میں ہوتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، قسمت سے جو ہے وہ اس کو اس کا شوہر مل جاتا ہے، خوش رہے نہ رہے اس کی کوئی گارنٹی جو ہے وہ اس عورت کے پاس نہیں ہوتی ہے. پاکیزہ عورت ہمیشہ تکلیف میں رہتی ہے. پاکیزہ عورت کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی خواہشوں کے غلام نہیں ہوتی، وہ اپنی خواہشوں سے جنگ لڑتی ہے، وہ اپنی خواہشوں کے لیے جنگجو ہوتی ہے، اور اس جنگ میں وہ ہمیشہ جیت جاتی ہے. خواہشیں ہار جاتی ہیں کیونکہ اس نے اپنے کردار پہ کام کیا ہوتا ہے. صرف محبت ایلیمنٹ نہیں ہوتا پاکیزہ عورت کو امپریس کرنے کا. صرف محبت سے امپریس نہیں کر سکتے آپ، اس کو عزت بھی دینی پڑے گی، اس کو مقام بھی دینا پڑے گا، اس کو اچھے الفاظ سے بھی جو ہے وہ آپ کو بلانا پڑے گا. آپ کو اس کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا بھی نہیں پڑے گا. پاکیزہ عورت آپ سے امپریس تب ہوگی جب آپ کسی دوسری عورت میں ملوث نہیں ہوں گے. پاکیزہ عورت یہ کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ اس کا شوہر، اس کا چاہنے والا، اس کا کوئی جو ہے وہ ایسا شخص جس سے وہ محبت کرتی ہے وہ کسی دوسری عورت کی طرف دیکھے بھی، اور وہ بھی گندی عورت. وہ عورتیں جنہوں نے اپنے کردار پہ کام نہیں کیا، وہ عورتیں جو بد زبان ہیں یا بد اخلاق ہیں یا بد کردار ہیں. بد کردار عورت کے لیے تو دوزخ جو ہے وہ عورتوں سے بھر جائے گی. میں جو ہے وہ پڑھ رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ دوزخ جو ہے وہ عورتوں سے بھرے گی. تو عورتوں سے کیوں بھرے گی؟ چغلی کرتی ہیں تو عورتیں کرتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں عورتیں بولتی ہیں، لڑائیاں کرواتی ہیں عورتیں کرواتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں آتی ہے تو کوئی دوسری عورت ہے. یہ عورت جو ہے وہ گھر برباد کرنے کا جو ہے وہ باعث بن رہی ہے، عورت ہی گھر بسانے کا باعث بن رہی ہے. یعنی مختلف قسم کی عورتیں، مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف سوچ ہیں. پرابلم صرف سوچ میں ہے. جس نے اپنی سوچ پہ کام کر لیا اس نے اپنے کردار پہ کام کر لیا. دو راستے اللہ نے دیے، پازیٹیو اور نیگیٹو. جو نیگیٹو چلا اس نے نیگیٹیوٹی کو اپنا لیا، جو پازیٹیو چلا وہ پازیٹیوٹی کی طرف آ گیا.